اب اس اجلاس کی پہلی تقریر محترم ڈاکٹر سلطان احمد مبشر صاحب ربا کی ہے۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے سیرت صحابہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایم.اے قمر الانبیاء کے حالات بیان فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ خاکسار کو آج کی اس مقدس مجلس میں جن متبرک ہستیوں کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت مل رہی ہے وہ صحابہ کے پاک گروہ کے ممتاز افراد ہیں۔ ایک کا تعلق دور اولین سے ہے اور دوسرے کا دور آخرین سے۔ میری مراد صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف اور صحابی مسیح موعود حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہما سے ہے۔ مجدد الف آخر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے قدوسی گروہ کے مناقب بیان کرتے ہوئے کس درجہ شیفتگی اور وارفتگی اور جوش سے فرماتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اور تربیت سے ان پر وہ اثر ہوا اور ان کی حالت میں وہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دی اور کہا اللہ فی اصحابی۔ گویا بشریت کا چولا اتار کر مظہر اللہ ہو گئے تھے اور ان کی حالت فرشتوں کی سی ہو گئی تھی جو یفعلون ما یؤمرون کے مصداق ہیں۔ ٹھیک ایسی ہی حالت صحابہ کی ہو گئی تھی۔ ان کے دلی ارادے اور نفسانی جذبات بالکل دور ہو گئے تھے۔ ان کا اپنا کچھ رہا نہ کوئی خواہش تھی نہ آرزو بجز اس کے کہ اللہ تعالی راضی ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آسمان فضائل کا میرے عالم تاب ہیں۔ آپ اس مقدس گروہ میں شامل ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ اللہ کا گروہ ہیں اور سن رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہوا کرتا ہے۔ آپ ان 10 جلیل القدر صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو ساقی کوثر علیہ السلام نے خصوصیت سے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی اور وہ عشرہ مبشرہ کے محتم بالشان لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ کفر و شرک اور فسق و فجور کا گہوارہ تھا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت صالحہ عطا کی تھی۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کو منہ نہ لگایا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 30 برس کے تھے کہ آفتاب اسلام فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا۔ آپ ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ہر طرح کی راحت میسر تھی، لیکن آپ نے تمام نتائج و عواقب سے بے پرواہ ہو کر اس وقت اسلام قبول کیا جب ایسا کرنا مصائب و آلام کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ آپ ابتدائی 8 اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔
آپ کی ذات گرامی گوناگو اوصاف و محاسن اور فضل و کمال کی جامع تھی۔ اہل سیر نے آپ کے خوف خدا، حب رسول، علم و فضل، تحمل شدائد، شوق جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، ایثار، صدق و صفا، وفائے عہد، رقت قلب، اصابت رائے، شغف عبادت، تقوی، انکسار، امانت، امر بالمعروف، ہمت اور شجاعت کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ شرف اسلام سے بہرور ہونے کے بعد حضرت عبد الرحمن بھی دوسرے بلا کشان اسلام کی طرح کفار مکہ کے جور و ستم کا ہدف بن گئے اور آن حضور کے ارشاد پر 2 مرتبہ حبشہ ہجرت فرمائی اور کئی سال غریب الوطنی کی زندگی گزارتے رہے۔ مدینہ ہجرت کی تو مشہور صحابی حضرت سعد بن ربیع انصاری کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مواقعات قائم فرمائی۔ اس موقع پر ایثار کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کی مثال تاریخ عالم میں چراغ لے کر ڈھونڈنے نہیں ملتی۔ حضرت سعد نے فرمایا، حضور نے آپ کو میرا اسلامی بھائی بنایا ہے، میرا نصف مال آپ کا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، آپ ان میں سے جس کو پسند فرمائیں میں اسے طلاق دے دوں، عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا۔ آپ ضرورت مند بھی تھے اور مہاجر ہو کر تشریف لائے تھے۔ آپ کی بے نیاز اور غیور طبیعت نے اس پیشکش کو ہرگز پسند نہ کیا اور جو جواب دیا وہ رہتی دنیا تک سنہرے حروف سے یاد رکھا جائے گا۔ چشم فلک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خلق عظیم نظر دیکھا۔ ایسے وقت میں جانتے ہو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا، بھائی اللہ آپ کو یہ سب مبارک فرمائے، کیا یہاں کوئی بازار ہے جہاں کاروبار ہوتا ہو؟ سعد نے کہا، بازار کینوکا۔ کہا، صبح ہو تو مجھے بازار کا رستہ دکھا دیجیے۔ چنانچہ آپ اگلے دن بازار تشریف لے گئے اور معمولی پونجی سے تجارت شروع کر دی۔ پہلے ہی دن کچھ گھی اور پنیر نفع میں کمال آئے اور پھر تو خدا تعالیٰ کو اس عظیم انسان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، تجارت میں اتنی برکت دی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ آپ خود بیان فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تجارت میں ایسی برکت رکھی تھی کہ اگر میں زمین سے پتھر اٹھاتا تو مجھے امید ہوتی کہ اس کے نیچے سے سونا چاندی نکلے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی اور آپ سے جدا نہ ہوتے تھے تاکہ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اسے پورا کر سکیں۔ غزوات النبی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کامل استقامت کے ساتھ داد شجاعت دینے کی سعادت نصیب ہوئی اور بدر، احد، احزاب سبھی میں شریک رہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب دشمن کے اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو آپ اس وقت بھی ثابت قدم رہے۔ اس روز آپ کو 19 زخم آئے تھے اور سامنے کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے اور پاؤں میں تو ایسا زخم آیا کہ بعد میں بھی لگڑا کر چلتے تھے۔ آئیے اب آپ کو ایک اور جنگی مہم میں لے چلوں۔ شعبان 6 ہجری میں حضور نے آپ کی قیادت میں 700 آدمیوں کو دومت الجندل کی طرف بھیجا۔ اس موقع پر سرور کائنات مقصود کائنات نے خود اپنے دستے مبارک سے کالی پگڑی آپ کے سر پر باندھی، جس کا شملہ کندھوں کے درمیان رکھا اور فرمایا، امامہ اس طرح باندھا کرو کیونکہ یہ عمدہ اور پسندیدہ طریقہ ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بلا شبہ تمام صحابہ سورج کی مانند ہیں، انہوں نے اپنی روشنی سے مخلوق کا چہرہ منور کیا، وہ سب معزز اور بزرگ لوگ ہیں، وہ خیر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بمنزلہ اعضاء کے تھے۔ ایک روز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے ابن عوف، تم غنی لوگوں میں سے ہو، تم رینگتے ہوئے جنت میں داخل ہوگے، لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہارے قدم کھول دیے جائیں گے۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، راہ خدا میں کیا خرچ کروں؟ فرمایا، جو موجود ہے خرچ کر دو،
عرض کیا یا رسول اللہ کیا سارا؟ فرمایا ہاں۔ حضرت عبد الرحمن یہ ارادہ کر کے باہر نکلے کہ سارا مال خدا کی راہ میں دے دوں گا۔ دیکھیے خدا تعالیٰ نے آپ کے جذبے کو کیسے قبول فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد حضور نے آپ کو بلوا بھیجا اور فرمایا جبریل نے کہا ہے کہ عبد الرحمن کو کہو مہمان نوازی کرے، مسکین کو کھانا کھلائے، سوالی کو دے اور دوسروں کی نسبت رشتہ داروں پر پہلے خرچ کرے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو اس کا مال پاک ہو جائے گا۔ جب سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نصیحت بھرے کلمات سنے تھے، آپ اپنے رب کو قرض حسنہ دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو کئی گنا بڑھاتا رہا۔ آئیے اب آپ کے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ سورۃ توبہ نازل ہوئی جس میں صدقہ و خیرات کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اس وقت آپ نے اپنا نصف مال پیش کر دیا، 2 دفعہ 40 ہزار دینار پیش کیے۔ جہاد کے لیے ضرورت پیش آئی تو 1500 اونٹ اور 500 گھوڑے نظر کیے۔ غزوہ تبوک میں بہت بھاری مقدار میں چاندی دی۔ صدقہ و خیرات کا یہ عالم تھا کہ ایک دن میں 30 غلام آزاد کرائے۔ آپ کی خوش قسمتی اور سعادت کی فہرست بہت طویل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ فجر کا وقت ہوا تو لوگوں نے نماز قضا ہونے کے اندیشے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قیادت میں نماز شروع کر دی۔ حضور بعد میں آ کر شامل ہوئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا تم نے اچھا کیا۔ نیز فرمایا ہر نبی اپنی زندگی میں امت کے کسی نیک آدمی کے پیچھے نماز ضرور پڑھتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں آپ کا کیا مقام تھا، اس کا اندازہ اس فرمان رسول سے لگائیے۔ فرمایا عبد الرحمن بن عوف مسلمانوں کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں، وہ آسمان میں بھی امین ہیں اور زمین میں بھی۔ ایک موقع پر حضرت خالد بن ولید نے کسی بات پر آپ کو سختی سے جواب دیا۔ یہ بات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو فرمایا میرے اصحاب کو چھوڑ دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو ان کے معمولی خرچ تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس میں کیا شک ہے، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ آپ نہایت رقیق القلب تھے۔ کبھی پرتکلف کھانا سامنے آتا تو چشم پر آب ہو کر فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل عیال کو تمام عمر پیٹ بھر جو کی روٹی بھی نہیں ملی۔ ایک روز افطاری کے وقت انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان کی زینت بنے۔ آپ نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا تو رکت طاری ہو گئی اور یہ کہہ کر کھانے سے ہاتھ اٹھا لیے کہ مصعب بن عمیر احد میں شہید ہوئے، وہ ہم سے بہتر تھے، ان کی چادر کا ہی کفن پہنایا گیا، اگر پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا، سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ حمزہ شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، لیکن مالی فراخی اور دنیاوی آسائش ہمیں عطا کی گئی۔ مجھے ڈر ہے کہ ہمارے نیک اعمال کا بدلہ آخرت کی بجائے دنیا میں ہی نہ دے دیا گیا ہو۔ اور پھر رونا شروع کر دیا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ وفات سے کچھ وقت پہلے غنودکی میں فرشتوں کو اپنے متعلق کہتے سنا کہ ولادت سے بھی پہلے ان کے لیے سعادت مقدر کر دی گئی تھی۔ اسلام کا یہ بطل جلیل 75 سال کی عمر میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوا تو آپ کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر سعد بن مالک نے اس طرح خراج تحسین پیش کیا، ہائے افسوس، پہاڑ جیسی شخصیت اٹھ گئی۔ حضرت علی نے فرمایا ابن عوف نے دنیا کے چشمہ سے صاف پانی پیا اور گدلا چھوڑ دیا۔ آپ نے اپنی وفات پر عظیم ترکہ چھوڑا۔ سونا اتنا تھا کہ توڑنے والوں کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے۔ زندہ بدری صحابہ میں سے ہر ایک کو 4000 دینار دینے کی وصیت کی، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت و ثروت کے باوجود اپنا حصہ یہ کہتے ہوئے وصول کیا عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف ہے اور اس کا ایک لقمہ بھی باعث برکت و عافیت ہے۔
خدا کے ان فضلوں کو حاصل کرنے میں یقیناً آپ کی عبادتوں کا کمال ہے۔ آپ نماز نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے، نوافل سے خاص شغف تھا، نماز ظہر سے قبل لمبے نوافل ادا کرتے اور اذان کی آواز سن کر مسجد روانہ ہوتے۔ آخر پر عرض کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی سورہ نور کی ان آیات کی آئینہ دار تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: کچھ مرد جن کو اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے دینے سے نہ تجارت اور نہ سودا بیچنا غافل کرتا ہے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پلٹ جائیں گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کی بہتر سے بہتر جزا دے گا اور ان کے اپنے فضل سے مال و اولاد میں بڑھا دے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اپنی تقریر کے دوسرے حصے میں عاجز جس عظیم ہستی کی سیرت کے چند پہلو بیان کرے گا، وہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مبشر ذریت طیبہ کے اہم فرد حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب ہیں۔ حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف، صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف، نعرہ تکبیر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو اولاد کی بشارت صرف اسی صورت میں دیتا ہے جب کہ ان کا صالح ہونا مقدر ہو۔ چنانچہ حضرت صاحبزادہ صاحب کی مبارک پیدائش سے پہلے ہی خداوند قدوس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی بشارات سے نوازا۔ آپ کو الہام الہی میں قمر الانبیاء قرار دیا گیا ہے۔ 20 اپریل 1893 آپ کی تاریخ ولادت ہے اور 2 ستمبر 1963 یوم وفات۔ اس قریباً پون صدی میں آپ نے انبیاء علیہ السلام کی عظمت کے قیام، ان کے نوروں کی پیروی و اشاعت کے ذریعے اور مصیبت زدہ انسانوں کے لیے ٹھنڈی چاندنی کی کیفیت پیدا کر کے واقعتاً اپنا قمر الانبیاء ہونا ثابت کر دیا۔ آپ کا دل ہر وقت عشق الہی سے معمور رہتا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل کے سارے گوشوں میں جھانک کر اور کونے کونے کا جائزہ لے کر آخری نتیجہ یہی نکالا کہ میں خدا کے فضل سے اور اسی کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اپنے خدا اور اس کی ہر تقدیر پر پورے شرح صدر کا راضی ہوں۔ حضرت میاں صاحب کو خدا تعالیٰ سے جو تعلق تھا، اس کا اظہار اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں ہی خاتمہ بالخیر کی بشارت عطا کر رکھی تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ بڑے اضطرار سے دعا کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس بارے میں مجھے کوئی تسلی دے دے۔ اس دعا پر آپ کو قرآن مجید کا ایک ورق دکھایا گیا جس کے دائیں جانب یہ الفاظ تھے کہ بغیر حساب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے آپ کو انتہا درجے کا عشق تھا۔ اسی جذبے کے تحت آپ نے سیرت خاتم النبیین اور سیرت المہدی جیسی بے نظیر کتب تحریر فرمائیں۔ ایک صاحب کو آپ مسودہ املا کروا رہے تھے، انہوں نے لکھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے سلام لکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، یہ ناپسندیدہ ہے، جب اتنی طویل و عریض عبارتیں لکھے جا سکتی ہیں تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہی تخفیف کا خیال کیوں آتا ہے؟ نیز فرمایا، انگریزی میں محمد کا مخفف MOH دیکھ کر ہمیشہ ہی مجھے افسوس اور رنج پہنچا ہے۔ نامعلوم کس نے یہ مکروہ ایجاد کی ہے اور تخفیف کا سارا زور صرف محمد کے نام پر ہی صرف کر ڈالا ہے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل مکرم مختار احمد صاحب ہاشمی کے سامنے جو اقرار کیا وہ آپ کے قلب مطہر کی کیفیت کا صحیح انعکاس ہے۔ وہ کہتے ہیں، آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر رقت آمیز لہجے میں فرمایا، ہاشمی صاحب، آپ اس بات کے گواہ رہیں اور میں آپ کے سامنے اس امر کا اقرار اور اظہار کرتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر اب تک
میرے دل میں سب سے زیادہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزی ہے۔ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب۔ اس لحاظ سے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے نواز دے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور آپ حضور کی پوری طرح اتباع فرماتے، حتیٰ کہ لباس میں بھی اس کا خیال رکھتے۔ ایک دن مسجد مبارک ربوہ میں نماز پڑھنے تشریف لائے تو خلاف معمول کوٹ اپنے بازو پر رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں حضور کی اتباع میں گھر سے کوٹ پہنے بغیر نہیں نکلا کرتا تھا، مگر آج اس قدر شدید گرمی ہے کہ مجھ سے کوٹ برداشت نہیں ہو سکا۔ میں نے سوچا پہن تو سکتا نہیں، کم از کم اسے اپنے ساتھ تو لے لوں اور اس طرح حضرت اقدس کی سنت کو پورا کر لوں۔ آپ کے فرزند ارجمند حضرت صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب عشق کی اس کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ کا طریق تھا کہ گھر کی مجالس میں احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے حالات اکثر بیان فرماتے رہتے تھے۔ میرے اپنے تجربے میں یہ ذکر سینکڑوں مرتبہ کیا ہوگا، لیکن مجھے یاد نہیں کہ کبھی ایک مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذکر سے آپ کی آنکھیں آپ دیدہ نہ ہو گئی ہوں۔ بڑی محبت اور سوچ سے یہ باتیں بیان فرماتے تھے، پھر ان کی روشنی میں کوئی نصیحت کرتے تھے۔ ابھی BA میں تعلیم پا رہے تھے کہ اچانک آپ نے کالج چھوڑ دیا اور قادیان آ کر حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ سے قرآن و حدیث پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ کسی کے پوچھنے پر فرمایا، کالج تو پھر مل جائے گا مگر زندگی کا کچھ اعتبار نہیں، ممکن ہے کہ قرآن مجید و حدیث پڑھنے کا، اور وہ بھی نور الدین ایسے پاک انسان سے، پھر موقع نہ مل سکے۔ آپ خلافت کے عاشق اور سلطان نصیر تھے اور ہر راہ سے اس پر دل و جان نچھاور فرماتے تھے۔ حضرت بھائی عبد الرحیم صاحب ایک مستجاب الدعوات اور صاحب کشف و رویا بزرگ تھے۔ انہیں اسی قادیان میں الہام ہوا، سب کو چھوڑو خلیفے کو پکڑو۔ یہ الہام انہوں نے آپ کو بھی لکھ دیا۔ آپ نے یہ الہام اخبار میں شائع کرواتے ہوئے دوستوں سے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت میاں صاحب کو اور بھی بعض بزرگ اپنے الہامات جو رائے و کشوف لکھا کرتے تھے، مگر آپ کا اس الہام کو خاص طور پر شائع کروانا بتاتا ہے کہ آپ اطاعت امام کو ہی جماعتی ترقی کا واحد ذریعہ سمجھتے تھے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب بھی بیان فرماتے ہیں کہ ابا جان حضرت خلیفۃ المسیح ثانی سے بے حد محبت رکھتے تھے اور حضور کے خلافت پر فائز ہونے کے بعد اپنا جسمانی رشتہ اپنے نئے روحانی رشتے کے ہمیشہ تابع رکھا۔ حضور کی تکریم کے علاوہ وہ کمال درجے کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نمونہ پیش کرتے تھے۔ میں نے اس کی جھلکیاں بہت قریب سے گھریلو ماحول میں دیکھی ہیں۔ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کا رنگ بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ نبض دل کے تابع ہو۔ عمر بھر اس تعلق کو کمال وفاداری سے نبھایا اور اس کیفیت میں کبھی کوئی رخنہ پیدا نہیں ہونے دیا۔ ایک دن جب آپ کھانا کھا رہے تھے کہ پیغام ملا، حضرت صاحب آپ کو بلاتے ہیں۔ آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور فوراً پگڑی سر پر رکھ کر چل دیے۔ کسی نے عرض کیا، کھانا کھا کر تشریف لے جائیں۔ فرمایا، نہیں، ان کا حکم مقدم ہے۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد بیان کرتے ہیں کہ فسادات 1953 کے بعد حضرت مسلح موعود نے مودودی صاحب کے شرانگیز رسالہ قادیانی مسئلے کا خود جواب لکھوایا اور پھر فرمایا کہ میاں بشیر احمد صاحب بھی اسے دیکھ لیں۔ چنانچہ عاجز مسودہ لے کر حضرت میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے قلم سے اس کے اختتام پر ایک ضروری نوٹ کا اضافہ کیا جسے حضور نے پسند فرمایا۔ وہ صاحب قلم اور وہ نکتہ نواز، وہ روشن ضمیر اور وہ دانا راز، اطاعت پہ ایمان رکھتا تھا جو، مقام خلافت سمجھتا تھا وہ،
تھا راہ وفا میں جو ثابت قدم، جسے چاند نبیوں کا کہتے تھے ہم۔ آپ صاحب کشف و الہام تھے۔ ایک دفعہ آپ کو آواز سنائی دی، السلام علیکم۔ پھر ایک دفعہ الہام ہوا، محمدی اٹھ، تیری سر بلندی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اسلام اور احمدیت کے شاندار مستقبل کے متعلق آپ یقین محکم کی چٹان پر کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ روسی وزیر اعظم مسٹر خروشیف نے یہ بڑھ ہانکی کہ میں ساری دنیا پر اشتراکی جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ پڑھ کر آپ کی غیرت جوش میں آئی اور آپ نے ایک مضمون لکھا، غالب کون ہوگا، اشتراکیت یا اسلام؟ اس مضمون میں آپ نے حضرت مسیح موعود کی پیشگوئیاں درج کرنے کے بعد لکھا، انسانی زندگی محدود ہے، مسٹر خروشیف نے ایک دن مرنا ہے، اور میں بھی اس دنیاوی زندگی کے خاتمے پر خدا کی ابدی رحمت کا امیدوار ہوں، مگر دنیا دیکھے گی اور ہم دونوں کی نسلیں دیکھیں گی کہ آخری فتح کس کے حق میں لکھی ہے۔ روس کا ملک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عظیم الشان پیشگوئی دیکھ چکا ہے جو ان ہیبتناک الفاظ میں کی گئی تھی، زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار۔ اب اسلام کے دائمی غلبے اور توحید کی سربلندی کا وقت آ رہا ہے، اور دنیا دیکھ لے گی کہ مسٹر خروشیف کا بول پورا ہوتا ہے یا حضرت مسیح موعود کی پیشگوئی کے مطابق اسلام کی فتح کا ڈنکا بجتا ہے۔ یہ الفاظ جس شان سے پورے ہو رہے ہیں اس پر ایک عالم گواہ ہے۔ جس بات کو کہے کہ کروں گا یہ میں ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے۔ قادیان آپ کو بےحد محبوب تھا۔ تقسیم کے بعد عید الفطر پر کسی نے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار مبارک کا تازہ فوٹو اور اس کے قریب ترین موتیا کے 5 پھول بھجوائے۔ یہ تحفہ قادیان کی مقدس یاد تازہ کر گیا۔ چنانچہ آپ نے تحریر فرمایا، جہاں قادیان کے ان تحفوں نے روحانی خوشی اور مسرت کی لہر پیدا کی، وہاں ان کی وجہ سے قادیان کی مخصوص یاد بھی تیز تر ہو گئی، اور موتیا کے خشک شدہ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے قادیان کی ارض و سما اور قادیان کے لیل و نہار کی زبردست مگر دبی ہوئی مہک کو اس طرح اٹھایا کہ دل و دماغ میں تہلکہ برپا ہو گیا۔ قادیان کے درویش آپ کے بےحد منظور نظر تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ خط میں لکھا کہ قادیان کی انجمن اور میں جو ان کا ناظر ہوں درویشوں کے لیے گویا باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اے اہل قادیان، وہ جو آپ کی یاد میں گداز ہوا جاتا تھا، قادیان کی یاد دل میں لیے یہاں سے کئی میل دور ربوہ کی مقدس بستی میں ابدی نیند سو رہا ہے، مگر عالم بالا سے یہ پیغام دے رہا ہے، جب کبھی تم کو ملے موقع دعائے خاص کا، یاد کر لینا ہمیں اہل وفائے قادیاں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطان القلم قرار دیا ہے۔ آپ نے حضور کی عظیم الشان خصوصیت سے گہرا ورثہ پایا تھا۔ حضرت میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد اسلوب بیان عطا فرمایا۔ آپ نے جس مسئلے پر بھی قلم اٹھایا اسے نہایت صاف، دل نشیں اور آسان انداز میں بیان فرمایا۔ آپ کی تحریر دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے اپنے پیچھے جو وسیع زندہ جاوید لٹیچے چھوڑا وہ رہتی دنیا تک سلطان القلم کے بیٹے اور عظیم شاگرد ہونے کی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کرتا رہے گا۔ آپ نے یہ علمی خدمت صرف اور صرف ثواب اور خدمت دین کی غرض سے فرمائی۔ اپنی کتابوں کی اشاعت اور فروخت سے کبھی مالی تعلق نہ رکھا۔ آپ کا یہ اسوہ کس قدر روشن اور قابل تقلید ہے کہ اپنے لیے اور اپنے دوستوں کو تحفہ دینے کے لیے جو نسخے لیتے وہ بھی قیمت دے کر خریدتے تا ثواب میں کمی نہ آئے۔ حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر نے آپ کی سیرت کا خلاصہ بہت خوبصورت اور وجد آفرین انداز میں کھینچا ہے، گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب کشتی نوح میں اپنی جماعت کو جن ہدایات پر کاربند ہونے کے لیے فرمایا ہے وہ ہدایات زیر عنوان ہماری تعلیم کشتی نوح میں درج ہیں، اور دراصل یہ تعلیم قرآن حکیم
اور حدیث شریف کا خلاصہ اور لب ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی زندگی اس تعلیم کا عملی نمونہ تھا۔ آپ کے اندر علم اور عمل کے کمالات تھے، عفو و درگزر، رفق و مدارات، تحمل اور برداشت، زہد و تعبد، اپنوں اور بیگانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی، شجاعت اور انتظامی قابلیت، مہمات امور میں اور مشکل حالات میں ہمیشہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے جاں بکف اور سینہ سپر ہو جانا، یہ وہ اخلاق عالیہ تھے جن کو ایک دنیا نے مشاہدہ کیا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ان اخلاق کریمہ کی وجہ سے آپ ایک ایسے انسان تھے جو آسن تقویم کا زندہ نمونہ تھے۔ خاکسار اپنی تقریر کا اختتام حضرت میاں صاحب کے ایک پیغام پر کرنا چاہتا ہے۔ آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات پر معاندین احمدیت کے انسانیت سوز طرز عمل کا ذکر کرنے کے بعد جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہماری غمزدہ آنکھوں نے ان نظاروں کو دیکھا اور ہمارے زخم خوردہ دل سینوں کے اندر خون ہو کر رہ گئے، مگر ہم نے ان کے ظلم پر صبر سے کام لیا۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہی کہتے ہیں، ہاں وہی نسلیں جن کے سروں پر بادشاہی کے تاج رکھے جائیں گے، کہ جب خدا تمہیں دنیا میں طاقت دے اور تم اپنے دشمنوں کا سر کچلنے کا موقع پاؤ اور تمہارے ہاتھ کو کوئی انسانی طاقت روکنے والی نہ ہو، تو تم اپنے گزرے ہوئے دشمنوں کے ظلموں کو یاد کر کے اپنے خونوں میں جوش نہ پیدا ہونے دینا اور ہماری کمزوری کے زمانے کی لاج رکھنا، تا لوگ یہ نہ کہیں کہ جب یہ کمزور تھے تو دشمن کے سامنے دب کر رہے، اور جب طاقت پائی تو انتقام کے ہاتھ کو لمبا کر دیا، بلکہ تم اس وقت بھی صبر سے کام لینا اور اپنے انتقام کو خدا پر چھوڑ دینا۔ اے آسمان گوار ہے کہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو خدا کے سچے مسیح کی رحمت اور عفو کا پیغام پہنچا دیا۔ روح تھی جس کی غم انسانیت سے بے قرار، گفتگو تھی جس کی گلہائے مروت کی بہار، ایک دل بیدار چشم خود نگر رکھتا تھا جو، ذرے ذرے پر محبت کی نظر رکھتا تھا جو، اندلیب گلشن احمد وہ قمر الانبیاء، مہدی موعود کی قلبی دعاؤں کا صلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، محسن انسانیت، محسن انسانیت، قادیان دارالعلماء